پیکا ایکٹ ہمارے صحافیوں کو ان کی قلم کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو یہاں پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، میں اس سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی سچی بات بھی اخبار کے پرنٹ میڈیا یا ٹی وی چینل پر ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ اب میں اس میں دو چار پہلے سیکشنز کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پیک ایکٹ ہے کیا اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے۔ سہیل رضا بھٹو صاحب نے بات کچھ کی ہے، میں ان کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا صرف سیکشن 2 ہے، اس میں ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، ڈیفینیشن بتائی گئی ہیں، تعریف بتائی گئی ہے کہ پیکا ایکٹ کی تعریف کیا ہے اور کون کون سی باتیں پیکا ایکٹ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے اس میں اے بی سی کے بعد آیا ہے اتھارٹی ہے، ایکسیس انفارمیشن ہے۔ اس میں کے اینڈ آئی جو ہیں سیکشن 2 کے کے اینڈ آئی، اس میں ہے کہ کوئی ایسی بات کر دینا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا، کسی کے کریکٹر کو ڈیمیج کر دینا، یا ایسی فیک نیوز لگا دینا جس سے کسی کے کریکٹر اسیسینیشن ہو جو کہ کسی ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہو اور اس ڈپارٹمنٹ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، اس کو کہتے اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن 2 کا کے اور آئی سب سیکشن۔ اس میں اب جو ہمارے بھائیوں کے اوپر پرچہ ہوا ہے، میرے بھائی جو وائس آف پنجاب کے ہیں ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے، خالد مین صاحب، اور اس سے پہلے شفیق پھول صاحب کے پاس ان کے خلاف پرچہ ہوا، اس کے بعد ایک اور پرچہ ہوا عدنان جہانگیر کے صاحب کے خلاف پرچہ ہوا۔ ایک پرچہ اور ہونے لگا تھا جس کا ہمیں بروقت اطلاع ہو گئی، اور میں شیخ ساجد صاحب ہم وہاں تھانے پہنچ گئے، ایس ایچ او صاحب پرچہ دینے کے لیے، جی ہم پرچہ دینے لگے، ڈاکٹر وہاں بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ جی 1 منٹ ٹھہر جائیں، اگر آپ 1 دن کا ٹائم دے دیں، اگر سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو پھر آپ پرچہ دے دینا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو درخواست ہے پرچہ دینا شروع کر دیا ہے؟ پہلے بھی پرچہ ہوا ہے، یہ ان کے خالد مین صاحب کے پرچے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ہم رات وہاں پہنچے، 11 بجے پہنچ کے ان کو روکا، ہاشم صاحب ایس ایچ او صاحب کو، اور ڈاکٹر کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کریں، یہ نہ ہو کہ ہمیں علم جہاد آپ کے خلاف بلند کرنا پڑے۔ تو وہ پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے ہماری بات مانی، ہم نے سہیل رضا صاحب کو کنوے کیا چونکہ وہ ان کے گروپ کے تھے دوست، اور حاجی شفیق صاحب کو کنوے کیا، طاہر امین صاحب تھے انہوں نے پوسٹ لگائی تھی، تو انہوں نے جا کے ڈاکٹرز کو سیٹسفائی کیا، اس طرح وہ پرچہ نہ ہو سکا۔ ہم تو کوشش ہر سٹیج پہ کرتے ہیں کہ پرچہ نہ ہو ہمارے دوستوں کے خلاف۔ اب یہ جو معاملہ خالد امین صاحب کا ہے، اس سے پہلے یہ ہوا، انہوں نے فیس کیا بیچاروں نے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اپنی ایک آدھی اینٹ کی علیحدہ وکھری مسجد بنا لیتے ہیں، ہم کسی کا ساتھ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب اگر حاجی شفیق سہیل رضا صاحب ہیں، ایمانداری کی بات ہے، انہوں نے علم جہاد بلند کیا ہے اور کیس لڑ کے بتا دیا ہے کہ اگر اکیلے بھی لڑیں گے تو اس طرح لڑا جاتا ہے۔ خالد امین صاحب کا اس پہ انہوں نے سیکشن 20 اور 21 کے تحت آئے ہیں، 20 اور 21۔ یہ میں نے پوری سٹوری سنی ہے ان کی، یہ ٹوٹلی بیس لیس پرچہ ہے۔ انفیکٹ یہ ہوا ہے کہ ایک عورت جس کو پریگنینسی تھی، وہ بیچاری ہسپتال کی سیڑھیوں میں چیخ چلا رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ 6 بلڈ بیگ ہوا ہے وہاں اس عورت کے لیے کہ اس کا آپریشن کرنا ہے، اور پھر بھی 3 دن تک وہ ہاسپٹل کی سیڑھیوں میں بیٹھی رہی، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اور ایک ہمارے بھائی جنہوں نے ہوپ جو بلڈ بینک فاؤنڈیشن کے تحت جو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں،
اس بیچارے کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بلڈ پرووائڈ کیا ہے اور وہ بیچارہ کینسر کا مریض ہے، ہوپ جو فاؤنڈیشن والا، اس کے خلاف پرچہ دے دیا اور خالد امین کے خلاف پرچہ دے دیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان کو بلا کے یہ بتایا کہ یہ دیکھیں ہم سے 6 بلڈ کے بیگ بھی منگوائے ہیں، ہمیں ایڈمٹ تک نہیں کر رہے۔ انہوں نے ان کا بیان لیا، بیان لے کے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ انٹرٹین کریں، لیکن انہوں نے اس کو بی بی کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے اس کو پاک پتن ریفر کر دیا، اور تمام دوستوں نے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے پیسے ڈال کے اس بیچارے کا آپریشن کروایا ہے پاک پتن سے جا کے، اور اس بی بی نے اس کے خامد اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا، اللہ زندگی رکھے ان کی، انہوں نے لکھ کے اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے اور لکھ کے اپنا دیا ہے کہ یہ بالکل ہم نے بلایا، ہم نے بیان دیا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا، ایفیڈیوٹ کی دیا ہے۔ کیا یہ فیک خبر ہے؟ جو سیکشن 2 آئی اور کے سیکشن میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو بتائے ہیں کہ ڈیمیج کرتے ہیں، ہوا یہ ہے ان کی خبر کے بعد جب اس لیڈی ڈاکٹر کے خلاف ایکشن ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی سکن سیو کر لوں، اور سکن سیو کرنے کی غرض سے انہوں نے پرچہ دے دیا۔ تو یہ اگر ایسا ظلم ہونا ہے تو ہم ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پولیس کو بھی یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اپنی کڑیں ایسے نہ نکالیں، کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پرچہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے، آپ کس قانون کے تحت پرچہ دے رہے ہیں۔ آپ پہلے سنیں تو صحیح پارٹیز کو، آپ ایویڈنس تو کلیکٹ کریں، بھی یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اس کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے، اس کا خامد کہہ رہا ہے زیادتی ہوئی ہے، پبلک کہہ رہی ہے زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ بیچارہ ایک جو کینسر کا مریض ہے، ہوپ فاؤنڈیشن والے شاید آئے ہوں گے یہاں پہ، مجھے پتہ نہیں، وہ ان کے خلاف بھی پرچہ دے دیا ہے۔ یار یہ کوئی بات کرنے والی، یا تیسرا یہ پرچہ دے دیا ابھی یہ پتنگ والا، یہاں پتنگیں نہیں اڑتی، چلے میں مانتا ہوں کہ وہ تصویر پرانی لگا دی، پتنگیں اڑ نہیں رہی، میں نے خود دیکھا ہے چوک میں بچوں کو پتنگیں لے کے جاتے ہوئے، 10 پتنگیں اور ڈورے لے کے جاتے ہوئے کارخانہ بازار میں بک رہی ہیں، آئے میں نشان نہیں کرتا ہوں کہاں بک رہی ہیں۔ یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو خبر پہنچ گئی، وہ پولیس والوں نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کہ ہمارے اوپر سے پریشر آئے گا، انہوں نے پرچہ ٹھوک دیا۔ کیا صحافی لکھنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ ہمارا سوال ہے ڈی پی او صاحب سے، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے کپتان ہیں چدر صاحب، ان سے ہمارا کویشچن ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، کوئی بھی ڈی پی او ڈی سی او جب آتا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، وہ ڈسٹرکٹ کا مائی باپ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کے اوپر سرپرستی کرتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کے جتنے ان کے عوام ہیں یہ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دست شفقت رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ آپ نے سنا ہے، سن کے پرچہ دے دیا، آرڈر کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ اگینسٹ دا لا ہے، اور اس کے لیے میں یہاں پر تمام دوستوں سے التماس کروں گا، ایک بات اور کروں گا، اس کے بعد میں اپنی وہ بھی بات کرتا ہوں کہ اس میں سیکشن 27 ہے، سیکشن 27 کے تحت پولیس لوکل پولیس پرچہ نہیں دے سکتی۔ سیکشن 27 کے تحت ایف آئی اے پرچہ دے سکتی ہے۔ سیکشن 27 کے تحت پہلے انکوائری ہوگی پھر پرچہ ہوگا۔ سیکشن 27 کے تحت جے آئی ٹی بنے گی جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، کوئی پولیس آفیشل اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ پولیس آ رہی ہے جناب ہم آپ تفتیش کرنے ہیں جی، آپ بیان دے دیں، یہ کر لیں، وہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ چلنا ہے تو قانون کے مطابق چلو۔ اگر سیر رضا صاحب وہاں پہ چلان لے کے گئے ہیں، نہ وہاں ججوں کو پتہ ہے کہ چلان کہاں داخل ہونا ہے، نہ پروسیکیوٹر کو پتہ ہے چلان داخل کیسے کرنا ہے، نہ پروسیکیوٹر کو پتہ ہے کہ کس کورٹ میں چلان جانا ہے، یہ حالات ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، پرچہ چلو ہو گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ویئر از ڈور جسٹس آن ڈور اسٹیپ؟ ہمارے آپ کو ڈور سٹیپ پر، آپ کی گھر کی دہلیز پر انصاف ملے گا۔ بڑے بے بانک دعوے کرتے ہیں دہلیز پر انصاف۔ ایک صحافی ہے غریب،
جس کی تنخواہ کوئی نہیں، جس کی جاب کوئی نہیں، صرف عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے، عوام کے معاملات کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور محکمہ کی نلائکی نہلیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹی ایچ کی ہاسپٹل ڈاک خانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے کہتے ہیں ساہیوال لے جائیں، ساہیوال، وہاں رپورٹ کھڑا کر دیں، صرف یہی کہتا رہے ساہیوال لے جائیں، ساہیوال لے جائیں۔ ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور صرف ٹی ایچ کی ہاسپٹل صرف اور صرف ڈاک خانے کا کردار ادا کرتا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، کسی کو نہیں پوچھا جاتا میرے خلاف دے دے پیکا ایکٹ کا پرچہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر پرچہ ہو گیا اس بیچارے صحافی کے خلاف، صحافی کو لاہور جانا پڑتا۔ یہ شفیق پھول صاحب بھگت کے ہیں، خالد امین صاحب بھگت رہے ہیں، وہ تیسرے میرے بھائی بھگت رہے ہیں عدنان صاحب۔ یہ وہاں جا کے کورٹ میں بیل کرائیں اور ہر دفعہ 10-15 ہزار روپیہ لگائیں، بیچارے تاریخ بھگت کے ہیں۔ بھائی آپ نے پیکا ایکٹ دیا ہے تو اختیارات بھی دے دیں۔ یہاں پہ 302 کا کیس تو ہر والے چل رہا ہے، پیکا ایکٹ لاہور کیسا قانون؟ یا کہاں ہے ڈور سٹیپ انصاف؟ چیف جسٹس صاحب اس پہ غور کریں، اختیارات دیں۔ یہاں مینشن ہے کہ آپ اتھورائز کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم از کم نہیں تو ڈسٹرکٹ میں ایک کر دیں، آرے والا میں نہ کریں، ڈسٹرکٹ میں ایک کر دیں، ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکتے ڈویژن میں ایک کر دیں، کم کم ہمارے پاس تو ہو۔ اگر ہم پہ ظلم ہو گیا ہے، کسی نے ایف آئی آر جھوٹی دے دی ہے، وہاں ہم کورٹ سے جا کے جسٹس انصاف تو لے سکیں۔ ایک عدالتیں ہیں جو ہمیں انصاف دیتی ہیں، جہاں سے نظر آتا ہے کوئی ہمیں انصاف مل جائے گا، ورنہ شاید یہاں پہ تو اگر عدالتیں اس وقت نہ ہوتی تو یہاں تو محکمے کے جو حالات ہیں ہم شاید یہاں پہ کھڑے بھی نہ ہوتے۔ تو میں اس میں ایک بات بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میری التماس ہے کہ تمام دوست اپنے اختلافات بھلا کے اکٹھے ہو جائیں، اور آج ان کی باری ہے، کل میری اور آپ کی باری، کیونکہ ہم نے خبریں لگاتے رہنا ہے۔ ان کے جس کی طبیعت، جس کی طبع نازک کو ناگوار گزری بات، اس نے پرچے دیتے رہنا ہے۔ تو ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ تمام اختلافات بھلا کے، اگر کسی صحافی بھائی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہاں البتہ اگر کوئی صحافی بھائی میرا خدا نہ خواستہ 2 نمبر کام کرتا اس کے ساتھ ہم نہیں، کوئی بجلی چوری کرتا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، کسی کے سیاستدان کے ڈیرے سے گندم آتی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، جو 2 نمبری کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اگر کسی سے منتھلی لیتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہیں، خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ سے پرپوزل ہے، آپ سے مطالبہ ہے، باقی جو سارے دوست فیصلہ کریں گے ہم ساتھ ہیں۔ دوسری بات کہ تمام بھائی بیٹھے ہیں، یہیں پہ ڈیسائیڈ کر کے ایک 5 رکنی 7 رکنی کمیٹی بنا دیں جو ڈی پی او ڈی سی او سے ملے اور ان کو تمام باتوں کی آگاہی دے۔ اگر سب بھائی جانا چاہتے ہیں پھر بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات یہ ہوتی کہ آپ سب کی نمائندگی کے لیے ہر بندہ مصروف ہے، نہیں ٹائم نکال سکتا۔ 5-7 بندوں کی کمیٹی بنا دیں، یہ صدر سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب دوست بیٹھے ہیں، حاجی ایوب صاحب پرانے بیٹھے ہیں، راؤ صاحب ہیں، رتا فرید صاحب ہیں، یہ جوید رضا صاحب بیٹھے ہیں، یہ سید رضا صاحب اور حاجی اعجاز صاحب سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ 5-7 بندوں کی کمیٹی بنا دیں جو ڈی سی صاحب اور ڈی پی او دونوں کو ملے، اور کوشش کریں کہ سیشن جج صاحب کو بھی ملے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صحافی ہیں، ہم صحافی دیکھیں، ہم جوڈیشری کی بھی اگر کوئی سزا دیتا ہے جج اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جج نے سزا بہت دے دی اس کو بھی ہائی لائٹ، لیکن جو ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تینوں ایف آئی آرز ہم تینوں کی مذمت کرتے ہیں، صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور آئندہ بھی کسی میرے بھائی صحافی کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایف آئی آر ہو رہی ہے یا کوئی درخواست، کیونکہ ہم تھانے میں جاتے رہتے ہیں کوئی خبرات کے لیے، کوئی خبروں کے لیے، تو وہ تمام بھائیوں کو مطلع کرے کہ بھائی یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے 8-10 لوگ جا کے وہاں پہ ان سے بات کریں، بھی ٹھہر جائیں، کس سلسلے میں آپ ایف آئی آر دے رہے ہیں، کیوں ایف آئی آر دے رہے ہیں، ان سے ایف آئی آر دینے سے پہلے ہی بات کر لیں۔ دوسری بات، جب ہم ڈی پی او صاحب سے، کپتان سے مل کے آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ سر اگر آپ نے چلے مان لیا کہ آپ نے ایف آئی آر دینی کم سے کم ہمیں سماعت تو کریں، یہ تو قانون میں بھی موجود ہے، ہمیں بھی سن لیں کہ کیا یہ سچی ایف آئی آر ہے کہ جھوٹی، اس کے بعد اگر بنتی دے دیں، کوئی بات نہیں۔
اگر بنتی نہیں ہے اب اس ایف آئی آر میں جو بنتی نہیں ہے، اب ہمیں اس میں ایف آئی آر میں پہلے کمپرومائز کا کہا ہے جی ہم کمپرومائز کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں کمپرومائز کے لیے. جب ساری بات طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، خالد امین صاحب والے میں بعد میں کہتے ہیں جی آپ تحریر کر کے دیں، تحریری اسٹامپ دے دیں کہ آپ نے جھوٹی خط لائی تھی، اور وہ اسٹامپ سوشل میڈیا پہ آپ سارے جگہ لگائیں، پھر آپ سے کمپرومائز ہے. ہمارا کمپرومائز نہیں، آپ سے جنگ ہے، ہم آخر تک آپ سے لڑیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہمارا. ہم یہ بلیک میلنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ کے تو روز یہاں پہ کسی نے 150 MLC جعلی دیا، کسی نے کچھ دیا، ہمیں تو روز ہائی لائٹ ہوتے ہیں آپ کے مسائل. ہم نے کوئی کمپرومائز ایسا نہیں کرنا. ایک تو ہم آپ سے کمپرومائز کریں کہ آپ کی غلطی کو ہم اوپر آپ کے محکمے تک نہ لے کے جائیں، اور ایک ہم خود لکھ کے دیں کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، غلطی بھی آپ کی، معافی بھی ہم مانگیں. یہاں پہ روز چیک کریں جو سی او ہیلتھ ہے کس ٹائم کون بندہ ڈیوٹی پہ آتا ہے، چیک کریں یہاں پہ آ کے، اور جا کے سی او چیک کرے جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو یہاں پر او پی ڈی میں بیٹھے ہیں. قسم اللہ کی میں نے خود دیکھا ہے، مریض لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ موبائلوں پہ لگے، مریض لائنوں میں قریب لگے ہیں، وہ موبائلوں پہ لگے. سی او چیک کرے آگے. کس نے چیک کرنا ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ یہ میرا کوئی صحافی بھائی بیچارہ چلا گیا کہ یار بچہ مریض چیک کر لو. میرے پاس 4 ویڈیو ہیں اس وقت جو میں نے خود جا کر ریکارڈ کی ہیں کہ وہاں پر اتنے لڑکے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. ایک ڈسپینسر اگر تعینات ہے، اس نے اپنی جگہ اتنا لڑکا رکھا ہوا ہے جو نابالغ ہے، وہ ڈرپیں، وہ برنولے لگا رہا ہے. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، اور وہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی اس کے پاس نہیں ہے ڈپلوما، کوئی چیز نہیں. وہ بے شک زہر کا ٹیکہ لگا دے، پتہ نہیں کون سا ٹیکہ لگا دے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور میں نے اسے پوچھا ہے، اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ آپ کیسے آئیں. میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، یو آر کوالیفائڈ ڈسپینسر؟ آپ ایک نے بتایا کہ میں کسی اور کی جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں. یہ تو وہاں پہ حالات ہیں. رات کے خاص طور پر وہاں پہ جو جینوئن ڈسپینسر وہاں پہ تعینات ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، اپنی جگہ تو بندہ بھیجتے. تو کیا کیا ہم اس کی داستانیں بتائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ میری معروضات تھیں. تو اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. ہر محفل میں، ہر زندہ میں ایک حشر اٹھانا ہے ہم کو، ہر محفل میں، ہر زندہ میں ایک حشر اٹھانا ہے ہم کو. ظلمت کا، جفا کا، وحشت کا ہر نقش مٹانا ہے ہم کو انشاءاللہ. ظلم کے جے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے جے ضابطے ہم نہیں مانتے. ایف آئی آر ایف آئی آر خارج کرو، ایف آئی آر خارج کرو، ایف آئی آر خارج کرو، ایف آئی آر خارج کرو. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. صحافت سے وابستہ ہونے والوں کے نام، ان صحافیوں کے نام جو اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر عوام کو حقیقت سے باخبر رکھتے ہیں. آندھیوں، طوفانوں، چلتی گولیوں، جھلستے ریگستانوں اور سرد پہاڑوں پر اپنا فرض پورا کرتے ہیں. جو جھکے نہیں، جو رکے نہیں، انہی کے نام. ہم کو کچھ نے ہے دھمکایا، کچھ نے دولت میں تولا ہے، ہم نے پھر بھی سچ لکھا ہے، ہم نے پھر بھی سچ بولا ہے. آواز بنے مظلوموں کی یوں ہی ہے عبادت کی، ہم نے ہر لفظ میں ڈالا خون اپنا یوں پیش شہادت کی. ہم نے تنہا نہ کبھی ہم ہوں گے کہ سچوں کا ساتھی ہے رب بھی. ہم نے پہلے بھی دی جانے، کر وقت پڑا دیں گے یا پھر. ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، تیرا یہ حق کی راہی ہے. صحافت ظلم سے جنگ ہے، صحافی شیر سپاہی ہے. کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، تیرا یہ حق کی راہی ہے. صحافت ظلم سے جنگ ہے، صحافی شیر سپاہی. جو ادارے نے جو بھی ادارہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ صحافیوں میں